بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو عبادت کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں جس چیز کا جو تصور آتا ہے وہ آتا ہے جی سر پہ ٹوپی رکھ لی، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی، نمازی ہو گیا، حج کر لیا، روزے رکھے، ہر وقت ذکر خدا کیا۔ یہ ٹھیک ہے، عبادات ہیں یہ، لیکن یہ عبادات کے دو سیکٹ ہیں۔ یہ ایک ہے، دوسرا کوئی اور چیز ہے۔ عبادات میں دو چیزیں ہیں، ایک کا نام حقوق اللہ ہے، دوسری کا نام حقوق العباد ہے۔ ہم عبادات کی بات کرتے ہیں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ ایک پر ہے اس کا، یہ ایک پرندہ ہے جس کے دو پر ہیں، ان پروں کے بغیر یہ پرواز نہیں کر سکتا، یہ انسان جو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو جو حقوق اللہ ہے وہ تو پورے کرتا ہے انسان، لیکن حقوق العباد کی جب بات آتی ہے تو پھر بہت سارے انسان بڑے بڑے برج الٹ جاتے ہیں۔ حقوق العباد بہت سخت سوالات کیے جائیں گے اس کے بارے میں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے تو بس ہم بری ذمہ ہو گئے، لیکن حقوق العباد میں بہت ساری چیزیں، یہ ایک بڑا کمپریہنسو سبجیکٹ ہے کہ جس پہ بات کی جائے تو شاید گھنٹوں لگ جائیں۔ یہ ویڈیو بہت لینتھی ہو جائے گی میری اگر میں اس پہ تھوڑی سی بھی ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی اس چیز کو لے کے ڈسکس کروں گا کہ آپ دوسروں کے لیے سپورٹیو بنیں، باقی چیزیں بعد کی بات ہے، آپ دوسروں کے لیے ہیلپنگ بنیں، دوسرے انسانوں کے لیے ہیلپنگ بنیں۔ اللہ نے جو جس عبادت کے لیے پیدا کیا انسان کو، وہ یہ نہیں ہے کہ صرف نماز روزہ کرے، بلکہ ایک شعر ہے شاعر کا کہ جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں کہتے ہیں فرشتوں کو، کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے صرف پیدا کرنا ہوتا تو فرشتے بہت تھے، یہ درد دل کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا درد دل محسوس کر سکے۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، عام طور پہ گھروں میں، پلانٹس پہ، گارڈنز میں، کھیتوں میں یہ ہوتا ہے، ریڈ کلر کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بلیک ڈاٹس ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو لیڈی بٹ بولتے ہیں، کچھ لیڈی بگ بولتے ہیں، کچھ لیڈی بیٹل بولتے ہیں، اس کے مختلف نام ہیں اور علاقائی زبانوں میں بھی اس کے مختلف نام لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں نے آج پکچر بھی لگا دی ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے اس کو۔ تو وہ ایک دفعہ گر گیا، ایک لیڈی بگ گر گیا اور وہ الٹا ہو گیا، اور یہ جس طرح لال بیگ الٹا ہو جائے تو سیدھا نہیں ہو پاتا نا، یہ لیڈی بگ الٹا ہو جائے تو یہ سیدھا خود بخود نہیں ہو سکتا جب تک اس کو کوئی ایکسٹرنل اسسٹنس نہ مل جائے۔ تو وہ الٹا ہو گیا، تو اس کے ایک دوسرے ساتھی نے دیکھا کہ یہ میرا ساتھی جو ہے یہ تو الٹا ہو گیا، تو اب سیدھا نہیں ہو پا رہا، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، وہ چلا رہا ہے لیکن وہ نہیں ہو پا رہا۔ تو وہ دوسرا ساتھی اوپر سے پتے کے اوپر سے دیکھ رہا تھا، وہ اڑا، اس نے آ کے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دیے اور اس کے اپنے پاؤں اس کے پاؤں کے ساتھ جوڑے اور اس کو پکڑ کے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اٹھا نہیں پایا کیونکہ جتنا اس کا وزن تھا اتنا ہی اس کا وزن تھا، وہ نہیں اٹھا پایا۔ تو اس نے یہ سوچا کہ میں جاؤں اور میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے بات کروں اور اس کی مدد کروں۔ تو وہ گیا، اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے بات کی، ان کو بتایا کہ ہمارا ایک رکن جو ہے قبیلے کا وہ مشکل میں ہے، اس کی ہیلپ کرنی ہے۔ تو سب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ وہ سارے جو تھے 5 7 10 وہ اڑے اور وہ آئے اور آ کے وہ جو پتا اس کے قریب تھا نا، جس پتے کے پاس وہ گرا ہوا تھا نیچے، وہ اس پتے کے اوپر سارے بیٹھ گئے۔ تو وہ پتے کا بوجھ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا اور وہ پتا اس کے بالکل ساتھ آ کے قریب ہو گیا نا، اس کے ساتھ لگ گیا۔ یہ وہ گرا ہوا تھا تو اس کے ساتھ پتا یوں لگ گیا، تو وہ اس کے ساتھ لگا تو اس نے وہ پکڑا، وہ جو گرا ہوا تھا اس نے وہ پتا پکڑا اور وہ بھی سیدھا ہو گیا۔ اب یہ کیا ہے، وہ چھوٹا سا ایک جانور ہے، انتہائی چھوٹا سا۔ آپ نے وہ بہت سارے لوگوں نے ہو سکتا ہے دیکھا بھی نہ ہو اس کو، اتنا چھوٹا ہوتا ہے، پلانٹس پہ ہوتا ہے، پودوں میں ہوتا ہے۔ وہ بھی سمجھتا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ میں نے دوسروں کی مدد کرنی ہے اور میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں دوسروں کی ہیلپ کروں۔ تو انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اگر وہ دوسروں کی مدد نہیں کرتا نا تو پھر اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ہر جگہ پہ آپ کو موقع مل سکتا ہے کہ آپ دوسروں کی، ضروری نہیں کہ آپ پیسوں سے ہی دوسروں کی مدد کریں، پیسے ضروری نہیں ہوتے۔ ایک بندہ ہے وہ سڑک کراس کرنا چاہتا ہے، وہ بزرگ ہے یا لیڈی ہے، وہ سڑک کراس نہیں کر پا رہے ٹریفک کے رش کی وجہ سے، آپ اس کو سڑک پار کروا دیں،
یہ بھی ایک ہیلپ ہے. ایک بزرگ ہے, اس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک سے کام نہیں کرتے اور وہ سیڑھیوں کا ایک سٹیپ نہیں چڑھ پا رہا, تو آپ اس کی بازو پکڑ کے اس کو اگر چڑھا دیں گے تو یہ اس کی ہیلپ ہو جائے گی. آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ ہماری سوسائٹی کو بہت خوبصورت بنا دیتی ہیں, آپ کی زندگی کو بہت. آپ یہ کر کے دیکھیں نا چھوٹی سی کوئی نیکی, یقین کریں آپ کو اتنی خوشی فیل ہوتی ہے نا اس کے بعد کہ یار میں نے آج بہت اچھا کام کیا ہے. اور ہاں جب آپ نیکی کر لینا پھر آپ اس کا ڈھول نہ پیٹنا شروع ہو جائیں, یار وہ ادھر دیکھو نا, آج میں نے دیکھا ایک بوڑھی سی عورت تھی, وہ کھڑی ہوئی تھی, وہ جناب ڈنڈا پکڑ کے کراس نہیں کر پا رہی تھی روڈ, میں نے اس کو پار کروا دیا. پھر اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے نیکی کرنی ہے اپنے لیے کرنی ہے. یہ حقوق العباد جو آپ نے پورے کیے ہیں یہ آپ نے اپنے لیے کیا ہے, اس کا اجر آپ کو اللہ نے اگلے جہان میں دینا ہے. تو آپ نے یہ نیکی اپنے لیے کی ہے, دوسروں کو نہ بتائیں کہ یار میں نے یہ کام کر دیا. آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں, چھوٹے چھوٹے جو قطرے ہوتے ہیں ان سے مل کے سمندر بن جاتا ہے. آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کو پورے صراط سے پار کروا سکتی ہیں. اس لیے ہمیشہ سپورٹیو رہیے, ہیلپنگ رہیے, دوسروں کے لیے اچھا سوچیے اور اچھا کیجیے. تھینک یو.